ہر انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی عمل بغیر علم کے لازم نہیں کیا۔ جب تک انسان کسی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل نہ کر لے تو وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا، اس عمل کا کوئی مول نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے، علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اگر توحید کے لیے بھی اور توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، تو باقی تمام باتیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنے بھی ہم نے اعمال سر انجام دینے ہیں ان کا ہمیں پہلے علم ہونا چاہیے۔ اور ہر وہ انسان جو بغیر علم حاصل کیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں نصارہ کی، عیسائیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے، جن کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے مگر وہ عمل نہیں کرتے، بے عمل لوگ۔ اور ضالین یعنی گمراہ کون لوگ ہیں؟ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کی جان جاتی ہے مگر وہ عمل کرنے میں بڑے آگے آگے ہوتے ہیں، صوفی، راہب ٹائپ لوگ۔ تو اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ امت علم اور عمل کو جمع کرنے والی۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اگر ہمیں روزوں کے، قیام کے اور دیگر اس سے متعلق احکام و مسائل کا علم ہم نے حاصل نہیں کیا تو ہم نے اپنی جان پر بہت بڑی زیادتی کی۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ہماری بہت ساری نیکیاں جن ہم نیکیاں سمجھ کر انجام دیں وہ الٹا ہمارے لیے وبال بن جائیں۔ اور آپ سب کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے، یہ قاعدہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ فرائض کا علم فرض ہوتا ہے۔ جو چیزیں فرض ہوں ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہوتا ہے، جو چیزیں مستحب ہوں ان کا علم حاصل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ فرض ہے نا، ارکان اسلام میں سے ہے، اور تمام بالغ مرد و عورت، غریب فقیر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بس روزے کے احکام و مسائل اگر ہمارے علم میں نہیں ہے اور ہم سال ہر سال سے رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے اور اس سال بھی آ جائے گا چلا جائے گا تو ایک بہت بڑی کوتاہی اور گناہ کے مرتکب ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہالت جو ہے نا یہ اصل الشر ہے، تمام شرور کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان کی ماں جہالت ہے۔ اور ہر وہ انسان جو جہالت کی بنیاد پہ عمل کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے کئی اعتبار سے، اپنے اجر کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے اس عمل کو خراب کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ تو مختصر بات کیا ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز میں کچھ دن باقی ہیں، ہر انسان یہ جائزہ لے کہ کیا اس نے روزوں کے احکام سیکھ لی۔ روزوں کے احکام بیان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن اس بات کی طرف تنبیہ کرنا مقصد ہے کہ روزوں کے احکام، کہ روزے کس چیز سے فاسد ہو جاتا ہے، کس چیز سے باطل ہو جاتا ہے، کون سے امور ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے، کون سے امور ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ بہت ساری بنیادی باتیں ہوتی ہیں جن کا علم نہیں ہوتا۔ بطور مثال ہماری بہت ساری بہنیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی علی وجہ البصیرت عمل کی توفیق دے، وہ ان احکامات سے غافل ہوتی ہیں کہ کس وقت ان کی طہارت ہوگی تو روزہ وہ رکھیں گی، کس وقت طہارت یعنی وہ پاک نہیں ہوں گی تو روزہ نہیں رکھیں گی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے امور ہیں جس میں عام دیکھا جاتا ہے کہ کوتاہی برتی جاتی ہے۔ اللہ المستعان۔